بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، نماز اللہ کا حکم ہے، قرآن اس کا پیغام ہے اور عبادت زندگی کا اصل مقصد ہے۔ آؤ ان تینوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور دینی واقعات سے اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں۔ ناظرین، مسلمان وہ قوم ہے جس نے علم، تہذیب اور انسانیت کی بنیاد رکھی، لیکن آج ہم تعلیم اور اتحاد سے دور ہو کر مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اتہاس گواہ ہے، جب بھی ہم نے قرآن اور سنت کا دامن چھوڑا ہے ہمیں نقصان ہوا ہے۔ اب وقت ہے جاگنے کا، تعلیم کو اپنا کر اتحاد کو بڑھا کر اپنی پہچان اور طاقت کو پھر سے دنیا کے سامنے لانے کا۔ ناظرین، بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ دمشق کا خورزام مارکا، جیسا کہ اوراق سابقہ میں عرض کیا گیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید بمقام دیر خالد میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ لشکر حضرت ابو عبیدہ کا انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ دمشق کی جانب سے رومیوں کی فوج ٹیڈیوں کی مثال آگے بڑھتی ہوئی آ رہی ہے۔ آپ نے فوراً اپنی زرہ جو جنگ یمامہ میں مدعی نبوت مسلمات القذاب کو قتل کر کے حاصل کی تھی اسے پہن لیا اور اپنی کمر کو امامہ سے باندھ کر بآواز بلند مجاہدوں کو پکارتے ہوئے فرمایا کہ اے توحید کے پرستارو، دشمنان دین تم پر آ پہنچے ہیں۔ اے حاملان قرآن، تو من مشرکوں کو اپنے تلواروں اور نیزوں کی نوک پر لے لو، اللہ کے دین کی مدد کرو، بے شک اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اے شمع رسالت کے پروانوں، تم قرآن مجید کی اس آیات کی مصداق ہو جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے جان و مال خرید لیے ہے، اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے، اللہ کی راہ میں لڑے تو مارے اور مرے۔ کنز الایمان۔ حضرت خالد کا کلام سن کر تمام مجاہدین فوراً مسلح ہوئے اور سوار ہو کر دشمن کے مقابلے میں آ گئے۔ رومیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر ہماری بڑی فوج سے خائف ہو کر منہ چھپانے کے بجائے سینہ صفر ہو کر مستعد جنگ ہوا ہے، لہذا رومی لشکر نے قلیل فاصلے پر توقف کیا۔ اس دوران حضرت خالد بن ولید نے اسلامی لشکر کی سب بندی اور ترتیب کا کام مکمل کر ڈالا۔ میمنہ پر حضرت رافع بن عمر طائی، میسرہ پر حضرت مسیب، دائیں بازو میں حضرت شربیل بن حسنہ، بائیں بازو میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، سقا پر سالم بن نوفل اور خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ وسط میں ٹھہرے۔ اسی اثنا میں رومی لشکر بھی مرتب اور آراستہ ہو گیا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے، ایک طرف 20,000 کا رومی لشکر اور دوسری طرف 5,000 سے کچھ زیادہ اسلامی لشکر رومی لشکر کی تعداد کے اعتبار سے 4 گنا تھا۔ تمام رومی لشکر کا ہر سپاہی حضرت خالد کے نام سے تھر تھر کانپتا تھا، لہذا رومی لشکر سے کوئی بھی لڑنے نہ نکلا۔ اس انتظار میں تھے کہ دیکھے اسلامی لشکر کون سا قدم اٹھاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ رومی سپاہی جامد ہو کر ٹھہرے ہوئے ہیں اور میدان جنگ میں کوئی نہیں آ رہا ہے، تو آپ نے حضرت زرار بن ازور کو حکم دیا کہ ان پر ٹوٹ پڑو اور اپنی تلوار کا مزہ چکھاؤ۔ حضرت زرار بن ازور طویل قد و کمات اور سیاہ فام تھے، ان کی آنکھیں موٹی موٹی تھی اور سینہ کشادہ تھا، ہاتھ کے بازو ششم کی مانند تھے۔ میدان جنگ میں وہ زرہ و قید نہیں پہنتے تھے، صرف ایک پیجامہ پہنتے تھے اور باقی بدن ننگا ہوتا تھا۔ ان کی ہیبت ناک صورت اور بدن کی حیات دیکھ کر دشمن لرز جاتا تھا، ایک انجان خوف اس پر طاری ہو جاتا تھا۔ حضرت زرار نے اپنی برق رفتار سواری کا رخ رومی لشکر کی طرف موڑا اور مثال باد سر سر ان پر ٹوٹ پڑے، صفیں الٹ کر رکھ دی، کثیر سپاہیوں کو کاٹ ڈالا۔ ان کی شمشیر جنی کا یہ عالم تھا کہ دیکھنے والا ایسا محسوس کرتا تھا کہ سوکھی لکڑیوں کے ڈھیر پر آرا چل رہا ہے۔ رومی لشکر میں ہلچل مچ گئی، سواروں کی گردن کٹ کٹ کر ایک طرف اور دھڑ دوسری طرف گرتے تھے۔ پیدل فوج کی طرف رخ موڑا تو ایک گرداوے میں 6 پیادہ سپاہیوں کو خاک و خون میں ملا دیا۔ رومی لشکر کا ہر فرد ان کی صورت اور مہارت جنگ دیکھ کر حیرت زدہ تھا، کسی میں اتنی ہمت و حوصلہ نہ تھا کہ قریب جا کر وار کرے، لہذا
تیر اور پتھر برسانے شروع کیے۔ حضرت زرار اسلامی لشکر میں واپس آئے۔ حضرت خالد نے اب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کو میدان میں اتارا، وہ بھی حضرت زرار کے مانند رومی لشکر میں کوہرام مچا کر واپس آئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید بذات خود میدان میں آئے، نیزہ بازی اور شمشیر زنی کا فن دکھا کر رومیوں کو تعجب میں ڈال دیا۔ حضرت خالد اپنے گھوڑے کو میدان میں گھماتے اور اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرتے۔ رومی سردار کلوس آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حضرت خالد کی جنگی مہارت دیکھ رہا تھا۔ اس نے گمان کیا کہ مسلمانوں کے سردار معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت خالد میدان میں گھومتے ہوئے پکار پکار کر لڑنے والا طلب کرتے تھے، لیکن مقابلے کے لیے ایک بھی مائی کا لال نکلا نہیں۔ اتفاقاً حضرت خالد اور سردار کلوس کی نظریں چار ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کلوس نے سمجھا کہ میرا زرق برق لباس اور ساز و سامان جنگ دیکھ کر حضرت خالد نے مجھے پہچان لیا ہے کہ میں ہی لشکر کا سردار ہوں اور وہ مجھ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، لہذا وہ لشکر کی صف اول سے پیچھے ہٹا اور لشکر کے بیچ میں گھسنے کی عجلت کرنے لگا۔ اس کی اس حرکت سے ایک شور و غل ہوا اور حضرت خالد کے متعلفت ہونے کا سبب بنا، اور واقعی حضرت خالد اس طرف آنے کے لیے آگے بڑھے۔ کلوس نے دیکھا کہ حضرت خالد میری طرف آ رہے ہیں تو وہ بزور تمام لشکر کے بیچ میں گھس کر بھاگا۔ حضرت خالد نے اس کا تعاقب کیا اور تنے تنہا رومی لشکر کی صفوں کے درمیان داخل ہو گئے، لیکن سردار کلوس ہاتھ نہ لگا، اپنے لشکر میں پانی میں نمک کی طرح گھل گیا۔ کلوس کے محافظ مزاحم ہوئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت خالد کی برق رفتار شمشیر کے بدولت 10 اشخاص کے جسموں سے سر غائب ہو گئے۔ آپ نے رومیوں کو للکار کے مجھے تنہا کے مقابلے میں تم 10 اشخاص ایک ساتھ آؤ، پھر بھی رومیوں کو مقابلے کی ہمت نہ ہوئی۔ تو ناظرین، دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، اور نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے۔ ملتے ہیں آگے کے واقعے کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔